سورہ احزاب آیت نمبر 23 اور 24۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے من المؤمنین، مؤمنین میں سے رجال، ایسے مرد ہیں، ایسے لوگ ہیں، صدقوا جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما اس کو جو عاہدوا عہد کیا انہوں نے، اللہ تعالی سے، علیہ اس پر، فمنہم پس کچھ ان میں سے وہ ہے، من جو قضا کہ جنہوں نے پورا کر دیا، نحبہ اپنے عہد کو، ومنہم اور کچھ ان میں سے، من وہ ہیں جو ینتظر انتظار کر رہے ہیں، وما بدلوا اور نہیں بدلا انہوں نے، تبدیلا بدلنا، لیجزی اللہ تاکہ بدلہ دے اللہ تعالی الصادقین سچوں کو، بصدقہم ان کی سچائی کا، وَيُعَذِّبَ اور عذاب دے المنافقین منافقوں کو، ان شاء اگر وہ چاہے، او یتوب یا توبہ قبول کرے، علیہم ان کی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی کان ہے، غفوراً بہت بخشنے والا، رحیما نہایت رحم فرمانے والا۔ اللہ تعالی نے اہل ایمان کا کردار ذکر فرمایا ہے منافقین کے مقابلے میں، اور ہم نے عرض کی تھی کہ یہاں اہل ایمان سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں، گویا یہ صحابہ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، ان کی استقامت بیان ہو رہی ہے، اور ان کی شجاعت، دلیری اور بہادری کا تذکرہ ہے، اور یہ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ نے ان کی قربانیاں، ان کی جرأت، شجاعت، استقامت کو جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ تو فرمایا من المؤمنین رجال، ایک طرف تو منافق تھے کہ جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا کہ وہ پیٹے نہیں پھیریں گے، پھر بھی پیٹ پھیر گئے، بھاگ گئے، میدان جنگ چھوڑ گئے، طرح طرح کے عذر بہانے پیش کرنے لگے، اور دوسری طرف یہ سچے مومن ہیں کہ من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ کہ انہوں نے جس چیز پر، جس بات پر اللہ سے عہد کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا، یعنی اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر کے دکھایا، اس پر قائم رہے، ڈٹے رہے، پہرا دیتے رہے، اللہ سے کیے ہوئے عہد کی حفاظت کرتے رہے،
حتیٰ کہ اس عہد کو انہوں نے سچا کر دکھایا، اس عہد کو انہوں نے پورا کر دیا، اس عہد کو پورا کرنے میں اپنی جان تک کی قربانی دے دی، لیکن اللہ سے کیے ہوئے وعدے میں کسی قسم کا کوئی انحراف نہیں آنے دیا، کوئی لچک نہیں آنے دی، اس سے پھرے نہیں، اس سے پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ اس پر قائم رہے۔ صدقوا ما عاہد اللہ علیہ۔ تو اصل میں بات اسی طرح ہونی چاہیے کہ اللہ سے جو کیا ہوا وعدہ ہے انسان اس کو پورا کرے۔ سب سے زیادہ یہ اللہ کا حق ہے کہ انسان اللہ سے جو وعدہ کرے اس وعدے کو پورا کرے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، فرمایا کچھ تو ان میں سے وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کر دکھایا۔ یہ نحبہ، نحب جو ہے اس کے معنی عہد کے بھی ہیں، موت کے بھی ہیں، نظر کے بھی ہیں۔ مفسرین نے تینوں معنی اس کے ذکر کیے۔ یہاں جو معنی زیادہ مناسب ہے وہ عہد کا معنی ہے، یعنی جس طرح کوئی نظر مان لیتا ہے نا اور اس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اپنی موت تک اس پر قائم رہتا ہے، اپنی نظر کو پورا کرتا ہے، اسی طرح نظر کی طرح انہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا ہے، اپنے وعدوں پر قائم رہے، حتیٰ کہ ان وعدوں کو انہوں نے پورا کر دیا، موت تک اپنے وعدوں پر قائم رہے۔ تو فرمایا کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا، اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی دے دی، شہادت کی جو فضیلت ہے اور سعادت ہے اس سے ہمکنار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے جو عہد ہے اہل ایمان کا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا، وہ یہی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے اس کے عوض کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ سے کیا ہوا سودا ہے، اور جو خریدار اللہ تعالی خود ہے، جانوں کو بھی خرید لیا اور مالوں کو بھی خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ تو یہ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے اپنی جان کی قربانیاں انہوں نے پیش کر دی، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا۔ تو فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کچھ تو ان میں سے وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کر دیا۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ بطور خاص سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے جو چچا تھے سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ بدر کے اندر تو شریک نہیں ہو سکے، اپنے کسی کام سے گئے ہوئے تھے، اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ بدر میں یہ قتال کی نوبت آئے گی، اور سب کے لیے جانا لازم بھی نہیں تھا۔ جو موجود تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے وہ ساتھ چلے گئے، تو یہ پیچھے رہ گئے۔ ان کو پھر جب پتہ چلا کہ بدر میں اس طرح لڑائی ہوئی ہے اور بدری صحابہ جو ہیں اللہ نے ان کو بڑی فضیلت سے نوازا ہے، تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے مقابلہ کرنے کی مجھے توفیق دی، کوئی ایسا موقع آیا تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں، میں کس طرح ان مشرکین سے لڑوں گا اور میدان کے اندر استقامت کا اور جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ کروں گا۔ چنانچہ پھر احد کا موقع آیا، غزوہ احد کے اندر یہ شریک ہوئے، اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے جب ان کی ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا انس کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ مجھے تو احد کے اس طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی، یہ جنت کی خوشبو والی بات کرنے والے یہ انس بن نضر رضی اللہ عنہ ہے۔ اس کے بعد پھر یہ لڑے اور بڑی جرت کے ساتھ لڑے، حتیٰ کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو 80 سے زیادہ زخم جو ہے وہ ان کے جسم پر آئے، نیزے کے، تیر کے، تلوار کے۔ ان کی بہن نے ان کو انگلیوں کی پوروں سے پہچانے بھی نہیں جا رہے تھے، اتنے زیادہ ان کو زخم آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کہ کچھ ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کر دیا۔ ایک تو یہ صحابی ہیں اور دوسرے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
کہ آپ نے ان کو بھی اس آیت کا مصداق قرار دیا ہے متعین کر کے اور خاص ان کا تذکرہ کر کے. یہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، اور ان کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے کہ احد کے موقع پر ان کا ہاتھ شل ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے کرتے ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ طلحہ ممن قضا نحبہ یا ھذا ممن قضا نحبہ، کہ یہ طلحہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کر دیا ہے. تو گویا آپ نے ان کو چلتا پھرتا جنتی قرار دیا کہ یہ چلتے پھرتے جنتی ہیں، انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو انہوں نے پورا کر دیا ہے. تو سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی خاص آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی. اسی طرح دیگر وہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جنہوں نے اللہ کے رستے میں جام شہادت نوش کیا، وہ اس کے اولین مصداق ہے. ومنہم من ینتظر، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں، یعنی اللہ سے جو عہد کیا ہے اس پر قائم ہے اور اس کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی شہادت کے منتظر ہیں، اللہ کے رستے میں لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، شوق شہادت جذبہ شہادت ان کے دلوں کے اندر موجود ہے، وہ شہادت کے متلاشی ہیں، شہادت کے متمنی ہیں، اور اللہ سے شہادت کی دعائیں بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان خوش نصیبوں کے اندر شامل فرما دے. ومنہم من ینتظر، کچھ ان میں سے وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی، یعنی جو عہد کیا ہے اللہ سے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی، اپنے اس عہد پر اور اپنے اس وعدے پر قائم ہے. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، فرمایا تاکہ اللہ تعالی سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے یا ان کی سچائی کی وجہ سے بدلہ دے. تو اصل میں اللہ تعالی امتحان لیتا ہے، آزماتا ہے، اور پھر اس امتحان میں جو سچے ہوتے ہیں، جو اس امتحان میں پورے اترتے ہیں، اللہ تعالی نے ان کے لیے اجر بھی بہت رکھا ہے، ثواب بھی بہت زیادہ رکھا ہے. تو فرمایا تاکہ اللہ تعالی سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور منافقوں کو عذاب دے. منافق جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو انہوں نے توڑ ڈالا، پسے پوچھ ڈال دیا، پامال کر دیا، اور اپنے پیروں تلے رون دیا، کوئی اس کا لحاظ نہیں کیا، کوئی انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے. ایک مقصد یہ بھی ہے کہ منافق ان آزمائشوں میں کھل کر سامنے آ جائے اور پھر اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آئے. انشاء، اگر وہ چاہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی مشیت کے ساتھ جوڑا ہے کہ منافقوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے اگر وہ چاہے. اگر اس کی مشیت عذاب دینے کی ہے تو وہ عذاب دے گا، اس کو کوئی پوچھ تو نہیں سکتا، وہ جو چاہے کرے. او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول کر لے. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے، منافقین کو یہ توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقین کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کا کردار بیان کر رہا ہے، اہل ایمان کے ساتھ ان کا تقابل کیا جا رہا ہے، اور پھر ساتھ ہی کہا جا رہا ہے یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے. اور ایسا ہوا کہ کئی ایسے لوگ تھے ابتدا میں وہ منافق تھے، پھر انہوں نے سچی توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. تو توبہ قبول کر لے یعنی ان کو اخلاص عطا فرما دے اور ان کو صحیح مسلمان بنا دے، اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ وہ دل سے اسلام قبول کر لے. ابھی تو اوپر سے کیا ہے نا، دل سے مسلمان ہو جائے. تو فرمایا کہ ان اللہ کان غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا. یہ دو صفات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں بیان فرمایا، خاص طور پہ جہاں بھی اپنی مغفرت اور رحمت کا، جنت کا ذکر کیا ہے، توبہ کا ذکر کیا ہے،
توبہ کی دعوت دی ہے، وہاں خاص طور پر ان دو اوصاف کو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، اگر توبہ کر لو اور اس سے معافی مانگو، استغفار کرو صدق دل کے ساتھ تو وہ تمہیں معاف کر دے گا، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اگر تم وہ کام کرو کہ جو انسان کو اللہ کی رحمت کا مستحق بناتے ہیں تو پھر تم اس کی رحمت کو حاصل کر لو گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی مغفرت اور رحمت کا مستحق بنائے۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔